الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج دو سپارے پڑھے گئے ہیں، 26واں اور 27واں، اور ان میں جو سورہ پڑھی گئی ہیں سورۃ الاحقاف ہے، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید، اتنی ساری صورتیں پڑھی گئیں۔ اس میں سب سے پہلے سورۃ الاحقاف جو مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے بارے میں بہت پیاری تلقین کی ہے، اس کے ایک احسان کو یاد دلایا ہے۔ تلقین تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے، لیکن ماں کو خاص طور پر ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں بہت ہی تکلیف کے ساتھ رکھا اور تکلیف کے ساتھ ہی پیدا کیا، اور اس بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑوانا 30 مہینوں میں ہے۔ تو ایک تو اس میں حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اچھا رویہ، حسن سلوک، کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر محتاج ہیں تو ان کی مدد کرو، یہ سب اس میں احسان میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا ساری زندگی ماں باپ کے ہاتھ پاؤں نہیں دباتا مثال کے طور پر، اور ماں باپ کو خواہش بھی نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے جی خدمت نہیں کی۔ ہمارے ہاں بعض وقت خدمت کے یہ تصور لیا جاتا ہے، یہ ہاتھ پاؤں روزانہ دباؤ، اور یہ ضروری نہیں۔ خدمت کا تصور، احسان کا تصور کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر 1، جو دائرۂ شریعت میں رہ کر حکم دے ان کو پورا کریں، کسی اپنے طرز عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اگر محتاج ہیں تو ان کی مدد کریں، یعنی پیسے کے ذریعے، لباس کے ذریعے، رہائش دے کر، کھانا پینا دے کر۔ تو یہ ہے، تو اگر ہم یہ 3-4 چیزوں پہ عامل ہو جائیں تو سمجھ لیں ہم والدین کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں۔ اور ماں کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ ماں عمومی طور پر باپ کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ بیٹا بعض اوقات باپ سے ڈرتا ہے، بیٹیاں بھی باپ سے خوفزدہ ہوتی ہیں، جو ابا ذرا سخت ہیں، لیکن ماں کے سامنے عمومی طور پر لڑکے زبان چلا لیتے ہیں اور بیٹیاں کچھ بول لیتی ہیں، کیونکہ وہ بظاہر کمزور ہوتی ہیں، اور پھر یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ امی جو ہیں وہ برداشت کر لیں گی، ابو کو نہیں بتائیں گی، تو پھر وہ چلو بدتمیزیاں کر لیں۔ اسی لیے خاص طور پہ ماں کے بارے میں تلقین زیادہ کی گئی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا آپ کی والدہ۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا آپ کی والدہ۔ کہا ان کے بعد؟ فرمایا آپ کی والدہ۔ کہا ان کے بعد؟ فرمایا آپ کے والد۔ تو علماء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن چونکہ والد شوہر ہوتا ہے، ماں اس کی زوجہ ہوتی ہیں، اور شوہر کا مقام بیوی سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا اسی اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن تعظیم والد کی زیادہ ہوگی۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ ماں باپ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو 3 حصے والدہ کو دیں گے، 1 حصہ والد کو دیں گے۔ لیکن اگر والد والدہ ایک ساتھ آپ سے پانی منگوائیں کہ بیٹا پانی پلاؤ، تو پہلے کس کو دیں گے؟ پہلے والد کو، پھر والدہ کو دیں گے، کیونکہ تعظیم والد کی زیادہ ہے۔ ایک ہی ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی جب تربیت کرتا ہوں تو یہ عرض کرتا ہوں، کسی نے آپ کی زندگی میں تھوڑا سا بھی احسان کیا ہو نا، اچھا سلوک کیا ہو، میموری میں فٹ کر لو، یاد رکھو اس کے احسان کو۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بامروت لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کا احسان بھولتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم ایک عام آدمی کا احسان یاد رکھیں تو سوچئے کہ ماں کے احسانات تو بدرجہ اولا یاد رکھنے چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے کہا تھا، بعض اوقات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تجھے مرد بنایا، عورت نہیں بنایا، کیونکہ جب بچوں کی پیدائش ہمارے گھر میں ہوئی تو جو پھر
مطلب ماحول ہوتا ہے ایک عورت کے لیے احتیاط کا ماحول، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، نہاتے ہوئے احتیاط، واش روم میں احتیاط، کس قدر ماں بیچاری 9 مہینے تک اذیت برداشت کرتی ہے۔ ہم تو 2 منٹ میں کہہ دیتے ہیں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہ جہالت ہم پر کیوں مسلط ہوتی ہے؟ ہماری عقل نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر ہمیں ایسی باتیں کہنے کے لیے کیوں مجبور کرتی ہے کہ ہم احسانات بھول جاتے ہیں۔ 9 مہینے تک اللہ فرما رہا ہے اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا، تکلیفیں سہی، اور پھر پیدائش، بہت اذیت اور تکلیف ہوتی ہے ماں کو جب بچہ پیدا ہوتا۔ اسی لیے میں نے ایک روایت آپ کو عرض کی تھی ایک دفعہ کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار ہو کر ایک ایسے راستے پر سفر طے کیا 6 میل تک، جو اتنا گرم راستہ تھا کہ اگر اس پہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو بھن کر کباب ہو جاتا۔ اب بھی اگر آپ سعودی عرب وغیرہ جائیں تو کتنی گرمی ہوتی ہے، اگر روڈ پہ آپ ڈال دیں گوشت کا ٹکڑا میرے خیال میں پک جائے گا، وہ اتنی ہاٹنس۔ تو انہوں نے اب پوچھا کیا یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ نے تیری پیدائش کے وقت جو درد کے جھٹکے سہے تھے، شاید ہی تیری ساری خدمت اس کے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ یہ تو پیدائش کے بارے میں سرکار نے فرمایا، پھر 9 مہینے جو پیٹ میں رکھا، پھر بچہ کو دودھ پلانا، پھر اس کو کھانا کھلانا، پھر اس کا خیالات کرنا، اور اس کے مطلب پریشانی میں پریشان ہونا۔ سوچئے ماں کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اس لیے اپنی ماؤں کو گھور کر مت دیکھیں، ان کو قہر بھری آواز سے نہ پکاریں، اپنی جوانی کا روب ان پر نہ جھاڑیں کہ ماں کا دل دھڑکنے لگ جائے اور گھبرا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا کل کو مجھے خدا نہ خواستہ گھر سے ہی نکال دے اور کوئی بدتمیزی کر بیٹھے اور وہ اپنی عزت بچا کے سائڈ میں ہو جائے۔ یہ بدتمیزیاں ہمیں تباہ کر دیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا۔ اور یہاں ہے کہ اس بچے کو کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے ہے۔ 30 مہینے کتنے بنے؟ 2.5 سال۔ اب یاد رکھیں کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہوتی ہے۔ 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوگا، یا 7 یا 8 یا 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا 6 ماہ تو حمل کے نکال دیں، باقی دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ روح کتنی رہی؟ 2 سال۔ جیسے دوسری آیات میں حولین کاملین خاص لفظ بھی بیان کر دیا گیا۔ تو اس لیے پہلے بھی میں نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ ماں اپنے بچے کو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اس کے بعد 1 دن بھی آگے پلائے گی تو حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، بالکل منع ہے 2 سال تک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ محمد ہے، اور یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بہت پیارا حکم بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ لفظی ترجمہ ذرا غور سے سنیے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی دے دے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کی تشریح کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اور اس زمانے میں اللہ کے رسول کی مدد گویا کہ اللہ کی ہی مدد تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو گویا کہ حکم قرآن کے مطابق ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے دین کی مدد ضرور کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ وہ یوں ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کریں، آپ عالم بنیں، آپ مفتی بنیں اور پوری زندگی لوگوں کو علم سکھائیں، یہ دین کی مدد ہے۔ آپ نہیں بنیں، اپنی اولاد میں سے کم از کم میں تو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں ایک بیٹا ایک بیٹی کو عالم عالمہ ضرور بنائیں، اور سب کو بنائیں تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے۔ الحمدللہ میرے 3 بیٹے ایک بیٹی ہے، سب کے سب عالم اور مفتی بنیں گے انشاءاللہ۔ بڑے بیٹے تو پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، درس نظامی سٹارٹ ہو گیا، ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ چھوٹے نے بھی فرض علوم تقریباً کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ وہ اپنی کلاس میں جب بیٹھا ہوتا ہے، چھوٹا سا کل انس آیا ہوا تھا، ٹیچر بعض اوقات اس سے کہتا ہے، وہ ٹیچر کو وہ مسئلہ ہوتا ہے نا تو پوچھتے ہیں سجدہ صاحب کا تم بتاؤ ذرا، تو وہ بتا دیتا ہے فوراً۔ تو ماشاءاللہ گھر میں اگر آپ علم سکھائیں گے بچوں کو تو لازم سی بات ہے کہ بچے اچھے بنیں گے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آگے کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ مدرسہ، کوئی اکیڈمی قائم کر دیں، کوئی دارالعلوم بنوا دیں، جب تک اس میں بچے پڑھتے رہیں گے، تعلیم و تعلم کا معاملہ ہوتا رہے گا، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوتا رہے گا اور بہت بڑی دین کی مدد ہے۔ چوتھا یہ کہ کسی طالب علم کو سپورٹ کر دیں، اس کو عالم اور مفتی بنا دیں، تو وہ بن کے دین کا کام کرتا رہے گا، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔
5ویں صورت ہوتی ہے مالی امداد، کہ کوئی ادارہ اچھا چل رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اس کو مالی سپورٹ فراہم کرنا تاکہ آسانی سے وہاں کے معاملات چل سکیں، اور ایک چلتا ہوا دین کا کام صرف وسائل کی کمی کی بنا پر رک جائے یا ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ دین کی مدد آج کے دور میں کہتا ہوں سب سے بڑی مدد ہوگی کہ اگر علماء اور مفتیان کرام جو ویل ایجوکیٹڈ بھی ہوں، تربیت یافتہ ہوں اور معتدل مزاج کے ہوں، اپنے مسلک اور دین میں مضبوط لیکن حکمت کے ساتھ دین کا کام کرنا جانتے ہوں، ان کی تیاری اشد ضروری ہے۔ اور میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں اپنے شاگردوں کو، تو الحمدللہ میں بارہا یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں لیڈرشپ کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین تیزی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو معذرت کے ساتھ اگر کوئی مجھے سنے تو ناراض نہ ہو، جو ہمارے ہاں موروثی سسٹم ہے نا کہ ابا جائے گا تو بیٹا ضرور بیٹھے گا، چاہے اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے، صاحبزادہ صاحب بیٹھیں گے ضرور۔ انہوں نے ہمارے اداروں کو، ہمارے آستانوں کو، ہماری تنظیموں کو تباہ کر دیا۔ چلانا آتا نہیں ہے، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں پیچھے کر دیتے ہیں، اس طرح کے جو تعلقات والے ہوتے ہیں آگے آتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے آستانے ویران ہوتے دیکھے ہیں، کتنے ادارے بند ہوتے دیکھے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین کی مدد کریں۔ ہمارے الفرقان اسکالر اکیڈمی سے جو لوگ تعاون کرتے ہیں، میں اسی لیے ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں۔ یہ تو میں ظاہری طور پہ کر رہا ہوں، میں تو چھپ کے بھی بہت دعائیں کرتا ہوں کہ جو دین کے کام کے کرنے میں ہمارے ساتھ معاون ہیں۔ ابھی جیسے ہماری بڑی اکیڈمی کا ہمارا منصوبہ ہے، میں چاہتا ہوں اہل سنت کا ایک باوقار ادارہ قائم ہو کہ اگر باہر کے ملکوں سے بھی کوئی آ کر دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ بہترین ادارہ ہے۔ اور ہمارا ایسا ایک بھی ادارہ نہیں ہے، آپ برا نہیں مانیں، ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کئی ایکڑ پہ مشتمل ہو، بہترین قسم کا، اور اس میں جو میرے مائنڈ میں جو چیزیں ہیں اگر اس کے مطابق ادارہ بن جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ لوگ اس کو قابل رشک ادارہ کہیں گے۔ ایسا زبردست ہمارا فیوچر پلان ہے۔ تو اس میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ہو سکے آپ ضرور ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور میرا ارادہ جو ہے وہ سپر ہائی وے پر زمین بڑی اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم وہاں پہ انشاءاللہ یونیورسٹی لیول پر ادارہ قائم کریں گے، اور اس سے پھر جو لوگ نکلیں گے جو اتنے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے ہوں گے، اور بس ابھی ٹائم کم ہے تو میں اپنے پوری باتیں نہیں بتا کرتا کہ میرے مائنڈ میں کیا کیا ہے، لیکن ایک قابل رشک ادارہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو کتنے ہی میرے دوست ایسے ہیں باہر کے ملکوں میں، UAE میں، پاکستان میں، جو ماشاءاللہ اچھے خاصے مالدار، کھاتے پیتے سب ہیں، لیکن اب ایسی ماشاءاللہ انقلابی تبدیلی آئی ہے، وہ کہتے ہیں صاحب کو ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ ہمارے بچے کو ہم پہلی کلاس میں داخل کریں تو بہترین مکمل تیار کر کے ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کریں۔ ایسی ہمارے پاس وہ ادارے نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو پھر ان میں وہ ایک بنیادی جو مقصدیت ہے، اس کو بھی کوئی برا نہ مانے، جو ایک بنیادی مقصد ہے کہ ایک آدمی کی تیاری، اس کی ہر صلاحیت کو جانچنا پرکھنا، اور اس خوف سے باہر نکل کر اس کو ترقی کا راستہ دکھانا کہ کل مشہور ہو کے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس چیز نے تباہ کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنے ٹیلنٹڈ لوگ، ان کو دبا کے رکھا جاتا ہے کہ تم کام نہیں کرو گے۔ کیوں؟ اگر وہ کھل کر کام کریں گے تو ایک دم آسمان پہ پہنچ جائیں گے۔ ان کو دبا کر رکھو، ان کے ٹیلنٹ کو، ان کو مراعات زیادہ دے دو تاکہ وہ اس احسان تلے دب کر اپنا ٹیلنٹ کھل کر دین کے لیے استعمال نہ کر سکیں، آپ کے ساتھ وابستہ رہیں لیکن ان کو کام بھی نہ کرنے دو۔ تو اس طرح بے شمار لوگوں کے ٹیلنٹ دب گئے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بخل نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم، میں تو بچوں کو دھکے دیتا ہوں، دھکے، آگے بڑھو آگے بڑھو، ہم سے بھی آگے نکلو، اور جو چاہیے وہ پھر ہم جتنا ہم سے استطاعت ہے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں، تربیت نشستیں کرتے ہیں، سب کچھ۔ تو ہمارے ادارے سے جو بچہ نکلے گا وہ بہت جلدی عروج اور ترقی کی طرف جائے گا، کیونکہ ہم اس کی لیگ پولنگ نہیں کریں گے۔ اس کی عزت سے مجھے اپنے زوال عزت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کے آگے بڑھنے سے میں خدا نہ خواستہ کوئی علمی لحاظ سے یا عزت کے معاملے میں کوئی بخل میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ میں چاہوں گا وہ بچہ آگے بڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑی عزتوں سے نوازے، پورے ورلڈ میں اس کا فیض جاری ہو، یہ میری خواہشات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب بھی جو پورے دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، میں پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا تھا ایک دفعہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی پاکستان میں زمین ہے کسی بھی علاقے میں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو الفرقان اسکالر اکیڈمی کو دے کر اچھا ادارہ قائم کروا کے اور دین کا کام ہو، وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ خصوصاً کراچی کے اندر ایک بڑا مرکز میں چاہتا ہوں، اور پھر میری جو فیوچر پلاننگ ہے، ایک دفعہ کراچی میں کام شروع کر دوں، بڑے پیمانے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد
پاکستان کو کور کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو میری پلاننگ ہے وہ اتنی پیاری پلاننگ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ پھر اس کے بعد جو تیزی کے ساتھ پورے ملک میں کام ہوگا وہ قابل رشک. ابھی ہماری اکیڈمی بہت چھوٹی سی ہے, جگہ ہی نہیں ہے. میں اس لیے لائٹ میں آ کے ترغیبیں نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پبلک زیادہ آئے گی تو میں کہاں بٹھاؤں گا طالب علم. جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں, جو شعبے ہم قائم کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. اللہ کا کام ہے نا, اللہ مجھ سے کام لینا چاہے گا تو ٹھیک, نہیں لینا چاہے گا اس کا کام ہے دین کا, میرا ذاتی کام تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ہم سمجھیں گے اتنی ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا, کوئی شکوہ نہیں ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ اسباب بنیں گے. لیکن ہمیں جو ایک بحیثیت انسان اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے جو ہمیں اچھی نیتیں کرنی چاہیے, ہمیں کوششیں کرنی چاہیے, وہ تو ہم کریں نا, اللہ پہ نہ چھوڑیں. صرف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, تاکہ ہمیں نیتوں کا ثواب ملے, ہمیں عمل کا ثواب ملے. تو یہ دین کی مدد کے مختلف طریقے ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنت کے بارے میں کچھ بیان فرمایا, تو میں نے چاہا اس کو بھی لے لیں. یہ سورہ محمد میں ہی ہے. پہلے تو اللہ نے تقابل فرمایا, افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو, یعنی واضح دلیل قرآن کے احکام پر عمل کر رہا ہے, اللہ کے نبی کو مانتا ہے کیونکہ سب کے دلائل موجود ہیں, کیا یہ اس شخص کی مثل ہوگا کہ جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا اور وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے؟ مراد یہاں کافر ہے کہ ایک وہ کہ جو قرآن اور حدیث کے دلائل سے اس نے اللہ کو پہچانا, رسول کو پہچانا اور وہ اس کے اوپر استقامت پذیر ہو گیا. کیا یہ اس کافر کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کے عمل کو مزین کر دیا گیا؟ دیکھیں, کوئی بھی کافر اپنے خاص طور پہ مذہبی معاملات کو برا تو نہیں سمجھتا نا, وہ تو اچھا سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے, اس سے برکت حاصل ہو رہی ہے, اس سے ترقی ہو رہی ہے, اور جس کو بھی وہ اپنا معبود سمجھتا ہے وہ میں اس سے قریب ہو رہا ہوں. اس کا مطلب اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا, خوبصورت بنا کے اللہ نے اس کو پیش کر دیا, اور وہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی بھی کرتا ہے. تو اللہ نے واضح فرق بیان فرمایا, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں تو تقابل ہے مسلمان اور کافر کا. اب ذرا مسلمان کا تقابل اسی کے روشنی میں کر لینا چاہیے. کیا ایک نیک پرہیزگار متقی مسلمان مرد یا عورت جو موجودہ دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس ماحول کی جدت سے مغلوب نہیں ہوتا بلکہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے, کیا اس کے برابر ہو جائے گا کہ جو نہ نمازیں پڑھے, نہ روزے رکھے, نہ زکوٰۃ دے, نہ حج کرے, جو فراڈ کرے, جو گالیاں بکے, جو ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کرے, جو دوسروں کی جیبیں خالی کرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولیے, کبھی نہیں ہو سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ برابری دور کی بات, آج جو اللہ والے ہیں انہیں انسان حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور جو اس طرح کے لوگ ہیں انہیں مقام عزت پہ بٹھاتا ہے. اگر ہمارے دو دوست آ جائے نا, ایک نمازی ہو, پرہیزگار ہو, متقی ہو, اور اسی وقت میں ایک آ جائے جس کے پاس لینڈ کروزر ہے, لینڈ کروزر اترے ہو پکا وہ مہا شرابی, چرس بھی پیتا ہے, ڈرگس بھی استعمال کرتا ہے, لیکن کاروبار بہت بڑا ہے اور لینڈ کروزر سے اترا ہے, تو ہمیں اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے اور دل میں جھانکنا چاہیے کہ دل کس کی تعظیم کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے. تو میں نے اکثر مشاہدہ یہ کیا ہے, اگر کسی کے گھروں میں, خاندان میں کوئی نیک پرہیزگار ہو نا, اس کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی. اگر ایک یو ایس اے سے, یو کے سے کوئی آ جائے نا اگر خاندان گھر کے اندر, اور تحفے تحائف لے کر آئے, اور مطلب یہ کہ وہ چاہے بے نمازی ہو, کیسا بھی ہو, اس کی زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے. یہ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اپنی عزت اور ذلت کا معیار وہ نہ بناؤ جو لوگوں نے بنایا, بلکہ وہ بناؤ جس کو اللہ معیار قرار دیتا ہے. جو اللہ کے قریب ہے وہ زیادہ عزت والا ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, مثل الجنت التی وعد المتقون, اور اس جنت کی کیفیت کہ جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے. تو آپ نے سنا نا 4 طرح کی نہریں ہوتی ہیں جنت میں, اب یہ اس کا یہاں بیان ہے تو میں نے کہا برکت کے لیے ذکر کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس میں کچھ نہریں پانی کی ہیں, ایسا پانی جو کبھی سڑتا نہیں, خراب نہیں. ہمارے یہاں تو پانی تھوڑی دیر ٹھہر جائے اگر تو دیکھیں اس میں مچھر مکھی پیدا ہو جاتے ہیں.
اور زیادہ ہو تو کیچڑ پیدا ہو کے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. بارش کے پانی کی مثال ہی آپ لے لیں, رنگ بدل جاتا ہے, ہرا سا ہوتا ہے پھر کالا سا بن جاتا ہے. لیکن جنت کا پانی جو ہے وہ ایسا پانی ہے, وہ کبھی خراب نہیں ہوتا, کبھی متغیر ہو. چند نہریں ایسی ہیں. اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, اور کچھ نہریں دودھ کی ہیں ایسا کہ ان کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا. جب تک تازہ تازہ دودھ نکلتا اس کو پی کر دیکھیں, پھر ابالنے کے بعد پی کر دیکھیں, اور 6 مہینے ڈی فریزر میں رکھنے کے بعد پی کر دیکھیں, بڑا فرق ہوتا ہے. یہاں کا دودھ بدل جاتا ہے اور پھٹ جائے گا بعض اوقات, لیکن جنت کا دودھ اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. نہریں ہوں گی, انہار فرمایا, ایک نہیں انہار, نہریں. اور جنت میں جتنا مرضی کھا پی لے, کوئی گرانی نہیں, کوئی بدہضمی نہیں ہوگی. تو نوجوان دودھ پینا خود دبا کے, ایک گلاس پہ گلاس, گلاس پہ گلاس, گلاس پہ گلاس, کچھ بھی نہیں ہوگا, اور طاقت زبردست قسم کی. اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, اور چند نہریں شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے بہت ہی لذیذ ہوگی. شراب, یہاں کی شراب گندے ذائقے والی, اللہ تعالیٰ کبھی اس کا ذائقہ ہماری زبان تک نہ لائے, ہمیں محفوظ رکھے. لیکن وہاں کی شراب خوش ذائقہ. یہاں کی شراب پئیں تو ماں بہن کی تمیز بھول جائے, اور وہاں کی شراب پئیں تو عقل اور روشن ہو جائے. ایسی پیاری شراب. اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى, اور چند نہریں ایسے شہد کی ہیں جو بالکل صاف ستھرا ہے. جب ہم یہ چھتے سے شہد اتارتے ہیں نا, اس میں موم کا ذرا کچھ حصہ ہوتا ہے, کیونکہ چھتا موم کا بنا ہوتا ہے. پھر اس کو چھانا جاتا ہے تو موم علیحدہ ہٹ جاتی ہے, یا تھوڑا سا گرم کرتے ہیں تو موم ہٹتی ہے. یہاں کی گویا کے شہد میں کوئی کچرا وغیرہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا عسل ہے جو مصفہ, صاف کیا ہوا ہے, بالکل صاف. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ہر قسم کا پھل ہوگا. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور ان کے رب کی طرف سے رضا ہوگی. جیسے مغفرت مانے گناہوں کی بخشش, لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ رضا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا, ہر قسم کا پھل ملے گا, ہر قسم کا پھل. تو سوچیے وہ کتنی پیاری جگہ ہوگی. دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, شراب کی, کبھی ایک گلاس پیا دودھ, پھر پینا جی شہد, روز شراب پی, اور کوئی ٹن نہیں ہوگا وہاں پہ, جہاز نہیں بنے گا, سارے کے سارے ہوش میں ہوں گے. کیا ذائقہ ہوگا اس کا زبردست. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر کے فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو جنت میں ہوں گے, کمن, کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں, ہوا خالد فی النار, کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہو. وہ سقو ماء حمیما, اور اسے گرم ترین پانی پلایا جائے. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, اور پھر اس گرم پانی کی وجہ سے اس کی آنتیں کٹ جائیں. میرے آقا نے فرمایا کہ جہنمی کو گرم ترین پانی پلایا جائے گا, جس سے وہ جب اندر جائے گا آنتیں کاٹ دے گا, پھاڑ دے گا, اور پیچھے کے راستے سب باہر نکل جائے گا. پھر جب یہ تکلیف اذیت, پھر ایک دم ٹھیک ہو جائے گا, پھر یہ ہوگا, پھر ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ غور کریں, ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ ان کو لوہے کی بالٹیوں میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. جب انہیں سخت پیاس لگے گی نا, کہیں گے اللہ تعالیٰ پانی دے, دیا جائے گا. جب اس کو اٹھائیں گے, قریب کریں گے, تو چہرہ بھن جائے گا, سرکار فرماتے ہیں, اور چہرے کی کھال نیچے گر جائے گی. لیکن وہ پھر بھی پیاس اتنی شدید ہوگی, اور قریب کرے گا تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر کا ہونٹ سوج کر نصف سر تک, اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا. وہ پھر بھی باز نہیں آئے گا. آپ اس کو پیے گا تو آنتیں کٹ کے پیچھے نکلیں گے. اب دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیے, منہ کی کھال گر رہی ہے, زبان کٹ رہی ہے, لیکن ہاتھ نہیں جل رہے. وہ برتن اٹھا کے پی رہا ہے ہاتھ سے ہی, ورنہ ہاتھ بھی گل سڑ جاتے, گر جاتا پانی. نو, ہاتھ نہیں گلیں گے, سڑیں گے, منہ تک لائے گا, سب کچھ سڑے گا, پھر ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں, خاص طور پہ جو میرے ینگسٹرز ہمیں پورے ورلڈ میں سن رہے ہیں, گناہوں میں اللہ نے یقیناً ہمارے امتحان کے لیے لذتیں رکھی, لیکن اس کا انجام یہ دردناک ہے. ویسے کافر کا انجام ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے کثرت گناہ کی وجہ سے اور تسلسل گناہ کی وجہ سے ایمان ضائع ہو گیا, پھر تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. اور اگر ایمان بچا کر لے گئے اور اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا, جہنم میں ڈالا, تو ہو سکتا ہے اس قسم کا عذاب چاہے عارضی طور پہ صحیح لیکن ہماری طرف متوجہ ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ جنتی بنے. اور جتنے سرپرست مجھے سن رہے ہیں, میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کریں, پیار کریں, محبت کریں. ان کے 60-70 سال کی فیوچر کو نہ دیکھیں, بلکہ اس کے بعد کی فیوچر پہ بھی نگاہ رکھیں. انہیں جنتی بنائیں, انہیں جنتی اعمال کی طرف لے کر آئیں,
انہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھیں کہ جن کے پاس رہ کر ان کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان ہو جائے، ورنہ آپ بے پرواہ ہو جائیں گے کہ بیٹا بس یہ میرا کہنا مان رہا ہے اور گھر میں پیسہ لا کر دے رہا ہے اور دیگر معاملات، لیکن جنتیوں والے اعمال کے سلسلے میں احتساب نہیں کریں گے، تو اللہ نہ کرے وہ اولاد میدان محشر میں ہو سکتا ہے ہماری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہو کہ ابا جان کون سی دشمنی نکالی تھی، میں تو آپ کے تابع تھا، آپ نیک بناتے میں نیک بن جاتا، آپ نے پرواہ ہی نہیں کی، مجھے برے دوستوں کے ساتھ جانے دیا، دیکھ کے کبھی منع نہیں کیا، مجھے علم نہیں سکھایا، آج میں اس حال میں ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اپنے حبیب سے، اور جب میں نے اس آیت کو ہر دفعہ پڑھتا ہوں تو مجھے نور سا محسوس ہوتا ہے، تو میں نے کہا شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ، بس اے حبیب آپ جان لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لفظی ترجمہ یہ جان لیجئے، کیا نبی کریم کو نہیں پتا؟ تو علماء نے فرمایا کہ مراد ہے کہ جو آپ جانتے ہیں اس پہ استقامت حاصل کیجیے، ہمیشہ اس پر قائم رہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ استغفار کیجئے۔ لفظی ترجمہ تو ہے اپنے گناہوں کے لیے، اب نبی کا تو گناہ ہی نہیں ہوتا، نبی معصوم ہے، تو اس کا پھر علماء نے تشریح بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات امت کی آسانی اور تعلیم کے لیے ایسے اعمال کو چھوڑ دیا کرتے تھے جو باعث فضیلت ہوتے تھے، جیسے مسواک۔ سرکار نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پہ مسواک قرار دے دیتا۔ تو کئی مرتبہ تھا کہ مسواک لا سکتے تھے لیکن آپ نے انگلی سے صرف دانت صاف کیے اور وضو کر لیا تاکہ یہ واجب نہ ہو جائے میری امت پر۔ اب یہ جو امت کی آسانی کے لیے سرکار نے عمل کو ترک کیا نا، اسے کہتے ہیں خلاف اولا، یہ گناہ نہیں ہوتا لیکن اگر کر لیتے تو ثواب ملتا۔ تو یہ نبی کے لیے خلاف اولا نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ نبی تو تعلیم امت کے لیے کر رہا ہے اور یہ اتباع شریعت میں ہی کر رہا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ کے نبی جو ہیں وہ پھر بھی اپنے ان خلاف اولا امور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے کہ یہ بھی کیوں چھوٹ گیا، یہ ان کا کمال تھا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا لوگوں توبہ کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ کس چیز پر توبہ کریں گے؟ وہ ان چیزوں پر کہ جو فضیلت امت کی تعلیم کے لیے ترک کی۔ اب جو پیاری بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں جب اللہ نے حکم فرمایا آپ استغفار کیجئے، تو بتائیں نبی کریم نے عمل کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ بولیے کیا ہوگا۔ تو اگلا حصہ کیا ہے؟ مومنین مومنات کے لیے مغفرت طلب کریں، تو سرکار نے طلب کی ہوگی، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ طلب کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو انشاءاللہ ہمارے لیے تو مغفرت کا بڑا سامان ہے، کوئی بتکے وہ اونٹ کی طرح بھاگے تو ہی وہ محروم رہے گا، ورنہ میرے آقا نے آپ کے میرے لیے دعا فرمائی ہے اللہ کے حکم سے، اور نبی کی دعا ہمارے حق میں انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دعا دو طرح سے قبول ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ سارے گناہ پہلے بخشے جائیں سیدھے جنت میں، اور ایک یہ کہ پہلے سزا پائیں پھر سارے گناہ ختم کر کے جنت میں۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جو براہ راست جنت میں جائیں اور بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا کو قبول فرمائے۔ پھر دیکھیے جو کفار ہیں، جب کوئی شخص مرتا ہے نا، گناہ گار ہو یا کافر ہو، بعض اوقات آپ دیکھیں گے انگریز کوئی کافر مر رہا ہے یوں کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، جو بڑے آرام سے ہچ کسی لیے اور گیا کلٹی ہو گیا بھائی۔ تو ہمارے جو خاص طور میں مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کو کتنی اچھی موت آئی ہے، بڑی آسان موت آئی ہے، یہ تو بڑے آرام سے چلا گیا دنیا سے۔ ایسی ساری زندگی فراڈ کرنے والا بعض اوقات ساری وصیتیں بھی کر دی، بیوی سے مل لیا، بچوں سے مل لیا، اچھا بھائی اب میں چلتا ہوں، غائب۔ اب ہم کہتے ہیں یار اس کو تو کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا فراڈی ہے، نہ کبھی نماز پڑھی نہ کچھ، کتنی آسانی سے مر گیا۔ یہ ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت یہاں بیان فرمائی کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا نا اصل میں ہو کیا رہا ہوتا اس کے ساتھ۔ یہ لیکن پھر وضاحت کر دو، یہ کافر کے لیے بیان ہوا ہے، کافر کے لیے بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مسلمان کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ایک کافر آرام سے مر رہا ہے، وہ آرام سے نہیں مر رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ آدمی سو رہا ہو اور وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں، لاتے مار رہے ہیں، چھریاں مار رہے ہیں،
تو کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا خواب میں ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا، درد بھی ہو رہا ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں. پھر ایک دم آنکھ کھلتی تو ہم کہتے ہیں شکر ہے یار یہ تو خواب تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر جو لوگ جاگے ہوئے ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا محسوس کر رہے ہیں. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں کوئی کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے بھائی، وہ الگ بات چیت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا، ایک لمحے میں اس کا انتقال ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمحے کو چاہے تو کئی صدیوں میں بدلتے ہیں. میرے آقا سفر معراج پہ گئے، یہاں سے پہلے 6 مہینے کی تقریباً مسافت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد کہاں کہاں گئے کچھ معلوم نہیں. اور بحکم حدیث زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے کہ کوئی گھوڑا دوڑائے تو 500 سال تک دوڑاتا رہے تو پہلے آسمان پر پہنچے گا. پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان تک اتنا ہی فاصلہ، پھر دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، اور اس کے بعد پھر عرش اور پتہ نہیں کیا کچھ، اتنے فاصلے، اور پھر اللہ سے ملاقات، پھر واپس. اور کیفیت کیا ہے کہ جہاں پہ آپ نے وضو کیا تھا وہ نالی میں پانی بہہ رہا تھا، سرکار گئے واپس آئے پانی ابھی بھی بہہ رہا ہے. جس دروازے سے باہر نکلے تھے اس کی کنڈی ہل رہی تھی، سرکار واپس آئے تو ابھی بھی کنڈی ہل رہی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے. تو جو کوئی مر رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں تو ایک لمحے میں انتقال لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے ایک لمحے کو صدیاں بنا دے. ایک مثال دیتا ہوں، آپ شریف آدمی ہیں، نعمتوں میں رہتے ہیں، خدا نہ کرے آپ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے، 3 دن میں ضمانت ہو جائے، لیکن وہ 3 دن جو ہوں گے نا وہ 3 سال کے برابر ہوں گے، ایک لمحہ. کیونکہ سارے کے سارے فراڈی اندر، ایک سے ایک جرائم پیشہ، پھر وہاں آرام نہیں، وہاں بستر نہیں، وہاں رہنے کا صحیح ٹھکانہ نہیں. تو یہ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی. اور کبھی جب پریشانیاں ہوتی ہیں، ہماری خاص طور پہ بہنیں اس کیفیت کو زیادہ محسوس کریں گی کہ وقت گزرتا نہیں نظر آتا. جب ٹینشن ہو جاتا ہے ڈپریشن میں، اسی میں ایک ماحول ایسا بنا رہا ہوں کہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، یہ کبھی بھی کسی کی آسان موت اگر وہ نافرمان ہے تو اس کو قابل رشک نہ سمجھے. ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ جو کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ، اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ جب ان کافروں کو ملائکہ وفات دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں کو مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پہ ضرب لگاتے ہیں. شرعی لکھی ہے کہ ان کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور وہ مارتے ہیں منہ کے اوپر. اب منہ پچکتا نہیں ہے، منہ پچکتا نہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا نا پچک جائے. اب اندازہ کریں منہ پچکے نہیں اور لوہے کا پوری زور سے وہ ضرب لگے، کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی. وہ تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں ان کو عذاب ہوگا، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے ان کاموں کی پیروی کی، اس کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کیا. وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا. فاحبط اعمالہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا. اس لیے یاد رکھیں کہ عمل کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی سب سے پہلی شرط صاحب ایمان ہونا ہے. لہذا غیر مسلم کتنے اچھے کام کر لے، ہمارے جو نادان قسم کے بے وقوف مسلمان ہوتے ہیں ان کے بعد اچھے کاموں کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو کیا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، کتنا دیکھو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، بے لوث مسلمانوں کی مدد، کہ یہ جہنم میں جائیں گے؟ جی یہ جہنم میں جائیں گے اگر ایمان لے کر نہیں آئیں. ان کی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں آخرت کے اعتبار سے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں عزتیں دے دے، آسائشیں عطا فرمائے، بدلہ پورا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت ایمان سے مشرف فرما دے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زمانے جاہلیت میں جو اچھے کام کیے، حج کی وہ اپنے طرح سے کرتے تھے، طواف کیے ہیں، کھانا کھلاتے تھے ہم، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے جو تمہیں ایمان کی دولت ملی وہ اسی کا نتیجہ ہو، لیکن یہ سمجھ لیجیے یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر ایمان کے صرف ان اعمال کی وجہ سے جنت میں ڈال دے گا. نو، ایمان کی مقبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ صاحب ایمان ہونا، ورنہ بیکار.
اب ذرا تھوڑا سا غور کر لیں، جتنے میرے مسلمان بھائی بہن پورے ورلڈ میں ہمیں سن رہے ہیں، دو چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی ان کی۔ نمبر ایک، ان کاموں کی پیروی کی جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کی رضا کو ناپسند کیا۔ ابھی نہ ایک تو برے کاموں کی اتباع، جس نے اللہ کو ناراض کیا، مجھے آپ کو سوچنا چاہیے، بے نمازی پن اللہ کو ناراض کرنے والا، گالیاں، بد نگاہی، برا سوچنا، مسلمانوں کی لیگ پولنگ، انہیں بلیک میل کرنا، شراب پینا، جوا، زنا، یہ گندی چیزیں، یہ اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ اور اللہ کی رضا کو ناپسند کرنا دو طرح ہوتا ہے، ایک قول سے، ایک عمل سے۔ قول سے تو یوں کو کوئی کہے کہ مجھے اللہ کی رضا ناپسند ہے، میں نہیں چاہتا، یہ زبان سے ہو گیا۔ اور ایک ہے کہ زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ اس کو پسند نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر بوفے سسٹم ہو، کھانے لگے ہوں، انشاءاللہ یہاں بھی لگیں گے کچھ دن میں، کھانے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو کہا جائے جو آپ کو پسند ہے نا وہ لے لیں، جو ناپسند ہے چھوڑ دیں۔ آپ نے پلیٹ اٹھائی، گئے، یہ اٹھایا، یہ اٹھایا، یہ اٹھایا، آ گئے۔ زبان سے کچھ کہا آپ نے، بولیے، لیکن آپ کے عمل نے ظاہر کیا کہ جو پسند تھا لے لیا، جو ناپسند تھا وہ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرض اور واجب کردہ اعمال کو اختیار نہیں کرتا، چاہے لاکھ زبان سے کہتا رہے کہ مجھے اللہ کی رضا پسند ہے، میں اس کو ناپسند نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے نیک عمل کو چھوڑنا ہی ظاہر کرتا ہے اس کو اللہ کی رضا پسند نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کی رضا پسند ہوتی تو اس کو معلوم ہوتا سب سے پہلے کہ ان اعمال میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، اور علم کے ساتھ پھر یہ عمل کر کے ان اعمال کو اختیار کرتا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا۔ اس لیے اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں اچھی طریقے سے رکھا جائے۔ اب دیکھیے جو ہم نے ابھی دعویٰ کیا تھا اگلی آیت میں وہ موجود ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو حالت کفر میں مر گیا اس کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی۔ زور سے بولیے، اس کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی۔ یہ آیت سے ثابت ہوا۔ اب یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کسی کافر کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے کبھی نہیں بخشے گا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہمیں اس آیت میں شک ہے۔ یقین ہوتا تو کبھی نہ کرتے، ہم کہتے ہیں آیت میں تو موجود ہے، ہوگی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے لیے دعا بخشش و مغفرت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس آیت پر ہمارا اعتقاد اور ایمان نہیں رہا۔ اور ایک قرآن کی ایک آیت پر بھی انسان کا اعتقاد نہ رہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کو علم ہی نہ ہو اور وہ دعائے بخشش و مغفرت کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بھئی قرآن کیوں نہیں پڑھا، سیکھو۔ اور اگر کسی کو معلوم ہو وہ کرے وہ تو بدرجہ اولا مجرم ہے، تو اس لیے کسی بھی کافر کے لیے دعائے بخشش و مغفرت نہ کرے۔ بعض ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں، باہر کے ملکوں سے ہم سے کویسچن ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں غیر مسلم کا انتقال ہو گیا تو کیا ہم اس کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں؟ تو ہم سمجھاتے ہیں کہ ہرگز نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، زندگی میں میں بارہا عرض کرتا ہوں، اچھا سلوک رکھیں، ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کریں تاکہ ہمارے اسلام کا ایک منفی تصور ان کے ذہن میں نہ آئے۔ لیکن کافر کے جنازے میں شرکت سے نبی کریم نے منع فرمایا، کیونکہ جب کوئی حالت کفر میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر لعنتوں کا نزول ہوتا ہے، جو وہاں موجود ہوتا ہے سب پہ لعنت آئے۔ جیسے اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو کیا صرف بیان کرنے والے پر ہو رہی ہے؟ نو، جو سن رہے ہیں سب پر ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے مجمع جس قسم کا ہوتا ہے اس قسم کا جو بھی چیز نازل ہو رہی ہے پورے مجمع میں تقسیم ہوگی۔ اگر رحمت ہے سب میں تقسیم ہوگی، اور لعنت ہے تو سب میں تقسیم ہوگی، اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہاں پر نہ جائیں۔ پھر یہ سورہ فتح کی ایک آیت ہے، اگلی آیت ایک دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ سرکار عمرے کے لیے گئے، ہجرت کے بعد ابھی فتح مکہ نہیں ہوا ہے، کفار نے روک دیا، ہم نہیں داخل ہونے دیں گے۔
سرکار نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا مکے میں کہ جا کے ذرا تھوڑا گفتگو کریں. شیطان نے خبر مشہور کر دی حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. میرے آقا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے فرمایا بیعت کریں. عرض رسول اللہ کس چیز کی بیعت کریں؟ فرمایا اس چیز کی بیعت کرو کہ تم قریش کے سامنے ثابت قدم رہو گے، میری وفاداری کرو گے اور اپنی جانیں قربان کرنے میں بالکل دریغ نہیں کرو گے. ایک لمحہ ایسا نہیں لگا کسی نے کہا میری بیوی میرے بچے 6 بچے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے کہاں جائیں گے، میرے باغ کون سنبھالے گا، کاروبار کون سنبھالے گا. نو، سرکار نے جیسے فرمایا صحابہ نے ہاتھ آگے کیا، رسول اللہ ہاتھ دیجیے ہم بیعت کرتے ہیں. اپنی جانیں قربان، مال قربان، سب کچھ قربان. میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کی جو انہوں نے، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ سب اللہ کو معلوم، ازل سے ہی معلوم ہے، اس کو تو علم سب کو محیط ہے. لیکن صحابہ کو تو نہیں پتا تھا نا، اس کا مطلب ان کا امتحان تھا اور وہ اس امتحان میں پورے اترے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی تعریف کو قرآن میں اتار کر ہر مسلمان کی زبان پہ جاری فرما دی. قیامت تک ان کی تعریفیں ہوتی رہیں گی. کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جس وقت وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا، جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. وفاداری، مضبوطی، تذبذب نہیں ہے، شک نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، مروت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، بالکل دل کے ساتھ سرکار کے ساتھ ہیں. تو یا کوئی گھبراہٹ تھی، تذبذب تھا؟ نہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے سکینہ، سکون ان کے قلب پہ نازل فرمایا اس خطرناک ترین موقع پر. کیونکہ سرکار ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے، آپ تو عمرے کے لیے گئے تھے، جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، کوئی ہتھیار آپ کے پاس نہیں تھا. اس کے باوجود صحابہ کرام کا بیعت کرنا اور دل کی مضبوطی کے ساتھ کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم کے فرمان کے سامنے ان کو اپنی زندگی اور اپنے فیوچر کی کوئی ویلیو ان کے سامنے نہیں تھی. نبی کا کہنا ماننا سب سے بلند و بالا اور سب سے اولین حیثیت رکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرمائی. اور پھر وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح قریب کا انعام عطا فرمایا. وہ کیا ہے؟ خیبر کا قلعہ فتح ہوا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کثیر ان کو مال غنیمت عطا فرمایا، یأخذونها، جس کو وہ حاصل کریں گے. یہ اللہ نے ان کو انعام کے طور پر عطا فرمایا. اس لیے ہمیں بھی بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں ثابت قدم رہنا چاہیے. اب ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں بولیں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں داڑھی نہیں قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز پڑھنا نہیں قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا نہیں قبول ہے، غلامی رسول میں بہنوں کا باقاعدہ پردہ کرنا نو، یہ قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں شوہر سے بدتمیزی ترک کر دینا یہ قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹ کرنا اور دوستیاں کرنا چھوڑ دینا یہ قبول نہیں ہے، لیکن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ماشاء اللہ، آئے ہائے چشم بدو. ایسا ذرا اپنی امی کے ساتھ کر کے دیکھیں، کہنا کچھ بھی نہ مانے اور پھر کہ امی آپ پر میری جان قربان، میرا مال قربان. ماں کوئی کام کہ امی یہ تو نہیں کروں گا لیکن آپ پر میری جان قربان، میرا مال قربان. پھر دیکھیں امی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، جواب. کوئی دوست آپ کے ساتھ ایسا کرے نا، پھر دیکھیں آپ اسے کیا کیا تمغے دیتے ہیں. لیکن ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا، کہنا بالکل نہیں مانیں گے، لیکن غلام رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ فلک شگاف نگار نعرے لگا کے کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ہم؟ اپنے آپ کو. اللہ سے رسول کو تو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے. اطاعت رسول کی باری آئے تو موڈ آف ہو جائے، آدمی نظریں بچا کے دائیں بائیں نکل جائے اور نعرے لگانے کے لیے سب سے آگے آگے ہو. یہ غلط چیز ہے. صحابہ کرام نے نعرے کم لگائے، کام کر کے دکھایا. وہ عمل کے غازی تھے، ہم ہیں باتوں کے غازی. بڑی بڑی دعوے، بڑی بڑی باتیں کریں گے اور جب امتحان کی باری آئے گی تو بھاگ لیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آیت اور لیتے ہیں سورہ محمد کی، سورہ فتح کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کفار پر شدید ہیں، ان کے مقابلے میں شدید
لیکن آپس میں ایک دوسرے پر مہربان. ہماری حالت کیا ہے؟ بعض اوقات دوسروں سے دوستیاں ہیں اور آپس میں لیگ پولنگ. جتنی لیگ پولنگ اہل سنت میں ہے، ٹانگی کھینچنا، کہیں نظر نہیں آئے گی. ماہر ترین، زبردست. الگ الگ مسجدیں، الگ الگ ادارے، چلو ادارے بناؤ، مسجدیں بنائیں، دل تو قریب رکھے بھائی. لیکن دل بھی اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کسی آستانہ، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، اس کا عام عہدے دار بھی آئے گا نا تو اس کے ہاتھ چوم لوں گا، عہدے کی تعظیم کرتے ہیں. اور دوسرے کا کوئی بڑا عالم بھی آئے گا، اس کو وہ عزت دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں گا. اسی طرح ایک دوسرے کے دلوں میں کینہ، بغض بیٹھا ہوا ہے، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. اہل سنت، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ورلڈ میں بھی کر سکتا ہوں لیکن میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہم کسی مرکزیت پر مجتمع ہیں؟ بتائیں کہ یہ مرکز ہے، جو آرڈر یہاں سے جاری ہوگا سب کو ماننا ہوگا. ہے کچھ؟ نو. آج کوئی تقریر کرنے کھڑا ہو جائے، 10-5 آدمی اس کی تقریروں پہ نعرے لگا دیں، وہ کہتا ہے بھائی بڑوں کی کون اتباع پیروی کرے، اپنی اسٹریٹ پاور بن چکی ہے، 100-150 پبلک اپنے بھی آگے پیچھے گھومتی ہے. وہ فوراً خود بزرگ بن جاتا ہے، بولتا میری بزرگی مان لو تو میں تمہیں اپنے ماتحت رکھنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ کسی کی مرکزیت ہم نہیں مانیں گے. سینئر کو سینئر ماننے کے لیے تیار نہیں، بڑوں کی تعظیم کے لیے تیار نہیں. ہمارا حال پھر آپ کے سامنے، رسوا ہو رہے ہیں ہر جگہ، کوئی مضبوطی نہیں، کوئی طاقت نہیں. پاکستان میں میجورٹی میں اہل سنت، میجورٹی. ایک سروے کے مطابق ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، 80% بریلوی حضرات ہیں پاکستان میں، 20% باقی مکتبہ فکر اقلیتوں سمیت 20% ہے. 80% آپ اور ہم ہیں، اور 80% ہونے کے باوجود اپنی طاقت کا عالم آپ دیکھ لیجیے. ہے کوئی طاقت سیاسی بیس، سیاسی طور پہ آپ کی طاقت ہو، کوئی اسٹریٹ پاور آپ کے پاس اجتماعی طور پر ہو؟ ہے کچھ؟ نو. اس لیے کہ ایک ترقی کرنے لگتا ہے تو اتنا دل ہمارا تنگ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ترقی کر رہا ہے، سارے دین کا کام کا کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنی تعریف کوئی بھی کرے بڑے خوش، لیکن دوسرے کی تعریف کبھی زبان سے نہیں نکلے گی، کبھی نہیں نکلے گی. حتیٰ کہ اپنے استادوں تک کی تعریف نہیں کریں گے. بعض تو ایسے ہوں گے جو استاد کا نام بھی نہیں لائیں گے کہ نہیں یار استاد کا ایک ادارہ ہے، وہ تو فوت ہو گئے، لیکن ادارے کو پھر میں اس کا نام لے لوں گا تو ادارہ پھر فائدہ حاصل کرے گا. یہ کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں ایک دوسرے کی قدر نہیں ہے، بالکل تعریف نہیں، کسی کی بزرگی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے یہ رویہ غلط ہے. سنت یہ ہے نا، اس سنت کو کیوں نہیں اپناتے ہیں کہ اگر کوئی مخالف ہو اس کے خلاف متحد، آپس میں پیار، محبت، اتحاد، اتفاق ہونا چاہیے. وہ نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے. سورہ حجرات بہت ساری اس میں آیات ہیں، میں تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہوں. کل سنڈے ہے، تھک تو نہیں گئے؟ کرتے میں بند کر دیتا ہوں. نہیں؟ اچھا چلیں. تو ویسے بند ویسے بھی نہیں کرنا تھا میں نے، تو ذرا تھوڑی سی ہمت سے، کل ویسے سنڈے ہے، تھوڑی سی بس باتیں اور مطلب پیاری پیاری باتیں کر لیتے ہیں. آپ کے صدقے مجھے بھی بولنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ اکیلا ہوتا تو میں اتنا نہ بول پاتا. آپ سامنے بیٹھے ہیں تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، میرے بہن بھائی پورے ورلڈ میں سن رہے ہیں. تو چند چیزوں پہ ہم اور کلام کر لیتے ہیں. سورہ حجرات ہے اور یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے، اور مدنی صورتوں میں احکام زیادہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے ایک بہت ہی پیارا عقیدہ ہمارا بیان کرتا ہے اور ایک حکم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوشیدہ ہے وہ ذکر فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. کس سے؟ فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر. ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپ کے لیے جب بات کرو تو اونچی آواز میں نہ کرو. کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم میں سے بعض سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے، اور خطاب کس سے تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، کافر سے نہیں ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے. اگر تم ایسا خدا نہ خواستہ کرو گے، یہ نہ کرو. کیوں؟ خوف کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. اس لیے یاد رکھیں جیسے نبی کریم کی حیات میں اپنی آواز کو پست رکھنا فرض تھا، ایسے ہی آج بھی آپ کے روضے پہ حاضر ہوں تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا فرض ہے. کیونکہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کہو بیش 1400 سال پہلے دنیا میں جلوہ افروز تھے، اب بھی اپنے قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں، بالکل، بلکہ اس سے زیادہ کامل حیات کے ساتھ ہیں. اپنے امتیوں کو پہچانتے ہیں.
آپ عام آدمی کے پاس جائیں گے، آپ کے ظاہر کو دیکھے گا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، نبی کریم ہمارے قلب میں موجود خطرات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس لیے بڑی احتیاط چاہیے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرطیں دھکا دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہ شور مچانے کی جگہ نہیں ہے، منع کیا گیا۔ دھکا لگ رہا ہے، چپ چاپ نکل آئے، وہ طاقت دکھانے کی جگہ نہیں ہے، وہ فائٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے، شور مچا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اذیت پہنچانے کی جگہ نہیں ہے۔ خاموشی سے باہر آ جائیں، نہ اکڑیں، بالکل بہت خاموشی چاہیے۔ اور اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکالا ہے کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ایسے بلند آواز سے نبی کو نہ پکارو، تو یا محمد کہنے کی نفی کی گئی ہے۔ یاد رکھیے لفظ محمد جو ہے اس میں دو جہتیں ہیں، اگر تو اس کو نام کی حیثیت سے دیکھیں جس کو عربک میں علم کہتے ہیں، تو اس جہت سے تو یہ آیت کے تحت آئے گا کہ نبی کریم کو نام لے کر نہ پکارو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور ایک ہے کہ علم سے ہٹ کر صفاتی مفہوم کے تحت محمد جس کو بہت زیادہ سراہا گیا ہو یا بار بار جس کو سراہا جائے، تعریف کی جائے، اگر یہ مفہوم لے لیں تو پھر نبی کریم کو اس مفہوم کے اعتبار سے پکارنا جائز، جیسے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جہاں دیکھیں صفاتی نام ہے وہاں سرکار کو ڈائریکٹ پکارنا جائز۔ تو اگر لفظ محمد کو صفاتی نام کے طور پر اس کے لغوی معنی کا قصد ارادہ کر کے پکارا جائے تو جائز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک نعت خواں نعت میں یا محمد کے ساتھ کوئی نعت پڑھتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہ پڑھیں، بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سامنے پبلک بیٹھی ہے اسے یہ علم اور وصفی معنی رکھنے والا کوئی اسم، اس کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ جب ایک بڑا نعت خوان پڑھے گا تو لوگ کہیں گے بھائی نبی کو پکارنا جائز ہے، تو وہ بھی پھر نبی کریم کو یا محمد کہہ کے پکاریں گے۔ بعض اس پر دلیل دیتے ہیں کہ کئی حدیثوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا یا محمد، جبریل امین نے آ کے عرض کی یا محمد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، مختار ہے، وہ جس طرح اپنے حبیب کو پکارے وہ ہمارے لیے دلیل تو نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جبریل امین فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسا ان کو الہام فرمایا انہوں نے ویسے کر لیا، ان کا فرشتے کا عمل بھی ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے لیے اگر دلیل بنے گا تو صحابہ کرام کے اصحاب کا عمل بنے گا۔ کوئی مثال دکھائیے کہ کوئی صحابی آیا ہو سرکار کے پاس، اس نے آ کے کہا ہو یا محمد یوں، نو۔ ہاں منافقین نے کہا ہے سرکار کے سامنے آ گئی اے محمد۔ صحابہ کرام کیا عرض کرتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بڑے پیار سے، ادب سے، احترام سے۔ تو ہمیں یہ ادب اور احترام ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ حضرت ثابت بن قیس تھے جو ذرا ثقل سماعت کا شکار تھے، اونچا سنتے تھے، کم سنائی دیتا تھا نا، تو جو جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ تھوڑا سا آواز کو بلند کرتا ہے تاکہ مجھے صحیح سنائی دے، لیکن وہ اتنی بلند کر دیتا ہے کہ سامنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ثابت بن قیس کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی گھر میں بیٹھ گئے تو پوچھا بھائی کہاں ہیں وہ؟ تو کہا کہ بھائی وہ تو گھر میں بیٹھ گئے کیونکہ وہ کہتے ہیں میں تو دوزخ کی جہنمی ہو گیا، میرے تو اعمال برباد ہو گئے۔ تو سرکار نے ان کو بلوایا، بھائی کیوں ایسا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے کتنی مرتبہ بلند آواز سے بول لیا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں، تم خیر پر ہی زندہ رہو گے، اللہ تمہیں خیر پر ہی مارے گا، اور تم تو جنتیوں میں سے ہو۔ سرکار نے جنت کی بشارت، اس کا مطلب جو بدتمیزی کے ساتھ کرے گا ایسا اس کے لیے وعید ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ہماری جانیں ان پہ قربان، وہ دونوں اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے کہ بعض اوقات سرکار فرماتے کیا کہہ رہے دوبارہ کہہ، اتنی آواز کو پست کر لیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو نبی کریم کے پاس اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلوب کا تقوی کے لیے امتحان لے لیا، وہ کامیاب ہو گئے اس میں۔ اس کا مطلب ہے نبی کی جتنی تعظیم کریں گے یہ تقوی میں شمار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اس طرح امتحان لے کے بندوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ تعظیم کا معاملہ اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ ہم نہ اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ رسولوں کی کرتے ہیں، نہ صحابہ کی، نہ آل بیت اطہار کی، نہ اور سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو مسلک اور مذہب ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، اور لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، اتنا بڑا مقام۔
ایک یہ آیت ہے، اس میں ایک حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار فاسق فاجر کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اچھی طریقے سے اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوم بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ کوئی قوم لا علمی میں پہنچ جائے کسی جہالت تک، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم صبح اس حالت میں کرو کہ تم نادم ہو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھانے کا مقصود، کوئی اگر خبر لے کر آئے اور اس کا ظاہر حلیہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ایک تو نا داڑھی والا ہے، اس نے کبھی آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، نماز پڑھتا ہے، اچھا نیک پرہیزگار ہے، اس کی تو قول کا اعتبار کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ یقین کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بے نمازی ہے اور اعلانیہ طور پہ گالیاں بکتا ہے، گناہ کرتا ہے، یہ ہے فاسق۔ یہ اگر خبر لے کر آئے تو حکم یہ ہے، کسی کے بارے میں خبر لائے تو یوں نہیں کہ تحقیق کیے بغیر کسی کے خلاف کوئی کارروائی شروع کر دو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے غلط بیانی کر رہا ہو، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب حقیقت حال اصل آپ کے سامنے آئے گی تو پھر شرمندگی ہوگی کہ یار میں نے کیا کر دیا تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیے، جو ہمارے گروپس کے اندر بعض اوقات کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے، بھئی سنو بریکنگ نیوز سنو، سارے الرٹ ہو گئے، اپنے سارے اچھے کام چھوڑ کے، بھئی کیا ہوا؟ فلاں عالم نے ایسا کہہ دیا، فلاں نے یوں کیا ہے، فلاں نے یوں کیا، ہوئی اچھا، اب کہتے ہیں اس پہ کمنٹس دیجیے۔ اب سارے کے سارے افلاطون کہ جن کی گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بیوی سننے کے لیے تیار نہیں، بچے ادب کرنے کے لیے تیار نہیں، نوکر تک کہنا نہیں مانتا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں ذرا کمنٹس دے دیتا ہوں، اور پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور ایک اچھے خاصے آدمی کی عزت کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ اچھا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ایسا تو تھا ہی نہیں، پھر منہ چھپاتے پھرتے ہیں ایک دوسرے سے، پھر لوگ پوچھتے ہیں یار تم نے خبر دی تھی، یہ تو تھا ہی نہیں ایسا، یار وہ میں نے بھی سنا تھا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اچھی طرح تصدیق کریں۔ اور میری بہنیں جو خاص طور پر بیٹھی ہیں پیچھے، یہ زیادہ ہمارے ہاں جب تک مرچ مسالہ نہ لگایا جائے نا تو بعد میں مزہ ہی نہیں آتا، تڑکا لگانا پڑتا ہے تھوڑا سا۔ اب جیسے کوئی بہن تھی، وہ آئیں، ارے تم نے سنا تمہارے بارے میں فلاں کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ اب اس نے کیا کیسے کہا تھا؟ بھئی وہ جو فلاں ہے نا، وہ کبھی کبھی بیچاری ایسی کر دیتی ہیں، یوں کہا تھا آرام سے۔ اب یہ کیسے کہیں گی؟ وہ کہتی وہ جو ہے نا فلاں کی بیوی، وہ تو ایسا کر دیتی ہے۔ اچھا ایسے بولا؟ ہاں۔ اب وہ وہی منظر لاتی ہے اس کے ذہن میں، یوں کیا، پبلک سن رہی تھی، سارا ایک دم بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے۔ وہ میں بتاتی ہوں کیا، چی اب یہاں سے سن کے وہاں پہنچ جائے گی، پتہ وہ کیا کہتے تمہارے باپ یوں۔ ارے بھائی جب ایسے کوئی آپ کے سامنے لا کے کسی کی خبر ہے، اس کو بٹھاؤ، سب سے پہلے سامنے بیٹھ جا۔ بھائی میرے سامنے تو آتے ہی نہیں ہے ڈر کے مارے، کیونکہ میں تو ایسی خاطر تواضع کرتا ہوں، اچھی طریقے سے طبیعت صاف کر کے بھیجتا ہوں۔ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کوئی مجھے گالی بھی بک دینا، کوئی سرعام مجھے برا بلا کہ مجھے اطلاع نہ پہنچاؤ۔ بھائی جو مجھے اللہ نے عزت دی ہے، انشاءاللہ اس کے کہنے کے باوجود قائم رہے گی، مجھے کوئی سناؤ نہیں آ کر بس، اور آ گیا کوئی بھولا بھٹکا تو پھر میں چھوڑتا نہیں۔ میں اس سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں، تم نے خود یہ خبر سنی، بات سنی تھی؟ اچھا سنی تھی تو کیا اس کے چہرے کے تاثرات اور ہاتھ جو تم نے اشارے کیے، کہ اسی طرح اس نے کیا تھا؟ کیا بیان وہی جملے ہیں جو اس نے کہے تھے، یا تم نے کچھ رتب و یابس کر لیا؟ قسم کھاؤ ذرا کہ وہی ہیں، پھر کہیں گے نہیں وہ تھوڑا بہت شاید ادھر ادھر نکل گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں پھنس جائے گا وہ۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، یہ نہ سوچیے کہ جو سامنے آ کے کسی کی شکایت کر رہا ہے، جس کی کر رہا ہے یا جس کی بات بتا رہا ہے، اس نے ایسے ہی کہا ہو، یہی انداز ہو، یہی الفاظ ہو۔ بھائی اس سے گھر خراب ہوتے، اس سے تعلقات خراب ہوتے۔ نہ سنا کریں غیبتیں، چغلیاں، خراب ہو گئے۔ اور جو آپ کے سامنے آ کر غیبت کر رہا ہے، کیا بعید کہ وہ آپ کی بات دوسرے کے سامنے جا کر کرے، وہاں آپ کی غیبت کرے؟ کیوں خواہ اس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں؟ اور اسی طرح کوئی پوسٹ کسی بھی عالم کے بارے میں، ہمارے اہل سنت سے یا سنی کوئی عالم کے بارے میں کچھ بھی ہو، قطعی طور پر اس کو آگے فارورڈ نہ کرے۔ کتنے مجھے بھی بھیج دیتے، اچھا بھیجیں گے کیسے؟ مصعب اس پہ کیا شرعی حکم لگتا ہے ذرا بتائیے؟ بڑا پپو ہے، بڑا بھولا والا، تو نے اس سے پہلے جو 50 علماء سے معلوم کر لیا، کافی نہیں تھا کہ مجھ سے بھی نکلوانا چاہتا ہے؟ تو میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں پھر ایسی چیزیں، میں فوراً ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، مجھے نہیں بھیجو۔ تو یہ اصل میں ہوتا ہے کیا ہے؟ لڑوانا اور بدگمانیاں پیدا کرنا۔ اس لیے اچھی طرح تحقیق کریں، ورنہ آپ کا گھر خراب ہوگا۔ ازدواجی تعلقات میں نے خراب ہوتے دیکھیں۔ بیٹا آیا، بھائی کوئی ساس سن رہی ہے تو برا نہ مانے، نندے سن رہی ہے تو
اب وہ بھائی آیا نا یا بیٹا آیا، ماں بٹھائے گی، آج تیری بیوی نے کیا کیا تجھے پتا ہے؟ کیا کیا؟ لڑی ہے میرے ساتھ، سینے پہ چڑھ کے بات کی ہے، حالانکہ وہ دروازے پہ کھڑی تھی، اماں یہاں تھی، سینے پہ چڑھ کے بات کی۔ یہ اتنے قریب کیسے آ گئی؟ وہ سینے پہ، وہ دروازہ ہو رہا، اور وہ بیٹا بغیر تحقیق کے ہوتا، اچھا میری امی کے سینے پہ چڑھ گئے۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے، جو بچیاں ہوتی ہیں نا عموماً یہ ماں کا ہی ساتھ دیتی ہیں، چاہے پتہ ہے کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے، پھر ماں تصدیق کرائی، بولتے کیوں نہیں بھائی کے سامنے؟ ہاں ہاں بھائی نے ایسا ہوا، ایسا ہوا، بھابھی نے ایسا کیا۔ لو جی بھابھی تو گئی کام سے، ارے میری ماں سے بدتمیزی، بہنوں سے، اب تصدیق نہیں کریں گے۔ حالانکہ لڑکا بھی جانتا ہے 10 دفعہ ماموں کے سامنے ماں نے جھوٹ بولا ہے، خالہ کو گولی دی ہے، تائی کو فٹ کی تھی، لیکن اس مقام پہ سچی کہہ رہی ہوگی امی جان میری بیوی کے بارے میں، فوراً پہنچ جائیں گے، یہ تو نے یوں کیا وہ کیا، اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، مار کٹائی ہو گئی، بعد میں طلاق ہو گئی۔ ایسے ہی بڑی معذرت کے ساتھ جو بلیک ہیڈ ہم کہتے ہیں، کالی سر والی بعض بہویں ایسی ہوتی ہیں، وہ شوہر کو ایسا ورغلاتی ہیں، تمہاری امی نے تو ناک میں دم کر رکھا، پتہ ہے آج مہمان آئے تھے تمہاری امی نے کیا کیا تھا، یوں یوں کہا، یوں یوں سنایا، اور وہ بات میں کم بات کو اتنا لمبا کر دینا، یہ وہ الفاظ ایسے ڈال دینا کہ شوہر ایک دم ہائپر ہو جائے، بس پھر وہ بعض اوقات جیت جو ہے وہ تحقیق کرتا نہیں، سیدھا امی پہ جا کے بدتمیزیں شروع کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، پہلے تحقیق کرو۔ تو جو شادی شدہ یہاں آدم کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بنت حوا کے بیچ میں پسے ہوئے ہیں، ایک طرف ماں بہن ایک طرف بیویاں، ہمیشہ فریقین کی بات سنیں، ماں کی بھی غور سے سنیں، زوجہ کی بھی سنیں، اور کبھی سامنے بٹھا کے مت سننے کا، فائٹ شروع ہو جائے گی، ماں سے علیحدہ زوجہ سے علیحدہ، پھر غور و تفکر کریں، اتنی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ غلطی کس کی ہے۔ اگر والدہ کی محسوس ہو یا بعض باتیں ٹھیک ہیں تو کہیں میں آپ اتنا آپ ٹھیک ہیں، اس میں تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس میں غور کر لیجیے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی وجہ سے آپ میدان محشر میں قابل گرفت ہو جائیں، میں نہیں چاہتا۔ اس طرح آپ بیوی سے سنیں، اگر اس کی بات وہ سچ کہہ رہی ہو تو اس کو پیار محبت سے سمجھا دیں اور کمپرومائز کی کوشش کریں۔ تو یوں نہیں کہ آپ ایک فریق کی بات سن کر، اس طرح دوستیاں ختم نہ کریں، علماء سے بدظن نہ ہوں، اپنے ساتھیوں سے، آپ اگر مطلب آپ کے کچھ امپلائی ہیں ان سے کسی کی بات سن کے بدظن نہ ہو جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں، ورنہ بہت ہی نقصان ہوگا۔ بس ہم ختم کرنے پر آتے ہیں، اس طرح احکام بہت اچھے احکام ہیں جو ضرورت ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، کوئی مردوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، قریب ہیں کہ وہ دوسرے والے ان سے بہتر ہوں، اور ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ اڑانے والیوں سے بہتر ہو۔ تو اب مذاق اڑانا، اگر کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہو نا، قد بھی ٹھیک ہے، اس کا چہرہ وغیرہ بھی صحیح ہے، تو وہ کہتا ہے یار میں تو کہیں سے پھنسوں گا نہیں، سب پرفیکٹ ہے، اب وہ ہر ایک کا مذاق اڑاتا ہے بعضوں کا، کسی کے ناک کا، کسی کی کان کا، کسی کے آنکھ کا۔ اگر اپنے اندر کچھ عیب ہوتا ہے نا، پھر خوف ہوتا ہے کہ اگر اس کا اڑاؤں گا تو مجھے میرا اڑا دے گا، تو ذرا ریزرو ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ خاص طور پہ جن کو اللہ نے ظاہری حسن سے نوازا ہے اور کوئی کمی نہیں چھوڑی، انہیں خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہم بعض اوقات کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اللہ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ مقبول ہو، وہ اللہ کا ہم سے زیادہ پیارا ہو، تو پھر ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ایک اللہ کے محبوب بندے یا محبوب بندی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس میں ہماری گرفت ہوگی۔ اسی طرح وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنوں کو تانا زنی نہ کرو۔ اس میں تو میں بہنوں سے گزارش کروں گا، خدا را یہ تانا زنی کی عادت، ٹونٹنگ کی، ختم کر دیں۔ عورتوں کی پتہ نہیں ان کی جو دماغ کی فیکٹری ہے اس میں تانے بنتے کتنی تیزی کے ساتھ ہیں، کون بیٹھ کے بناتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں سے آئیں گی ایک مار کے تانا، وہاں نکل جائیں گے، وہاں سے آئیں گی مارا، وہاں نکل لی، اور اتنے مطلب مہارت ہے، جیسے وہ پہلے زمانے میں گھوڑے پہ تیز چلاتے ہوئے تیر مارتے تھے نا، دور سے سیدھا نشانے پہ لگتا تھا، تانا بھی ایسا ماریں گے سامنے والے کو پھڑکا کے رکھ دیں گے، وہ ہلا کے چلی جائیں گے بابا ایک لمحے کے اندر۔ ابھی بہت سی مسکرا رہی ہوں گی ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی جو تانا دینے والی، یہ تانا غلط چیز ہوتی ہے، اس طرح تانا زنی کرنا کسی کے اوپر، ٹونٹنگ، یہ صحیح نہیں ہوتا، کسی پر نہ کریں۔
مطلب اتنی ہم میں مروت ہونی چاہیے، اگر واقعی کوئی تانے کا مستحق بھی ہو نا تب بھی نہ کرے، چھوڑ دیں بس۔ یہ بری چیز ہوتی ہے، دل آزاری بہت ہوتی ہے اس میں، بہت زیادہ دل آزاری۔ اور ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ایک ہوتا ہے نک نیم ہوتا ہے ہمارا نا، مطلب جو گھر میں پکارا جاتا ہے، پپو ہے، کوئی نکو ہے، کوئی کالو ہے، کوئی چھوٹو ہے، جس سے کوئی سامنے والا برا نہیں مانتا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ہم نام بنا دیتے ہیں جس سے وہ چڑ بھی رہا ہوتا ہے سامنے۔ جتنے میرے بچے مجھے سن رہے ہیں، بھائی بہنوں میں نا آپس میں ایک دوسرے کی چڑے بنا لیتے ہیں، چڑے۔ جیسے کوئی کسی کی ناک تھوڑی ہو تو اس کو نکٹا نام رکھ دیا۔ اب ویسے تو نہیں ہوگا، لیکن جب لڑائی جھگڑا وہ نکٹے، اور وہ ایک دم تڑپ جاتا، نہیں اس نے مجھے نکٹا کہا ہے۔ ارے تیری کون سے ناک کٹی ہوئی ہے؟ نہیں یہ کیوں کہا ہے؟ پھر اس کو بھی پاس بھی 5-6 القاب تیار ہوتے ہیں نا، پھر وہ بھی کرتا ہے، پھر وہاں سے اور جھگڑے شروع۔ یہ غلط ہے، اپنے بچوں کو سمجھائیں ایسا نہ کرو۔ اسی طریقے سے یہ ہماری بہنیں جو ہیں ہر ایک کا نام رکھ دیتی ہیں، کسی کا نام چڑیل رکھا ہوا ہے، کسی کا کنکٹی رکھا ہوا ہے، کسی کی چھٹکی رکھا ہوا ہے، اور وہ سامنے والا چڑھتا بھی ہے اس سے۔ ایسا نہ کریں، یہ بری چیزیں ہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اگر کوئی مومن ہے تو سب سے بری چیز یہ ہے کہ اس کو فاسق کہا جائے، حالانکہ وہ فاسق نہ ہو، فاسق کہا جائے، بری، ایسے نہ کرے۔ ومن لم یتوب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ بھی ہوتی ہیں۔ بدگمانی کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے مسلمان کے بھائی کے بارے میں یا بہن کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں آئے اور ہم اس کا فوراً یقین کر لیں۔ اب اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، ابھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو میں اس کو چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ درس میں اس کو کور کر لیں گے۔ ایک دو اور بھی آیات تھیں جو میں نے، ایک بس بھی چھوٹی سی بس ہے، اس میں لمبا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم بندے سے اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ جو ہماری یہاں کی گردن کی ہلتی ہے نا رگ، کبھی آپ نے دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں ہاتھ رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن ہے یا نہیں، یہ شہرگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو نبض دیکھتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ، یہ یہاں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم بندے سے اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو وہ ہمیشہ قریب کی آواز سنے گا، دور کی آواز اللہ نہیں سنتا۔ ہاں جس کا رب اس سے دور ہو اس کا رب دور کی آواز سنتا ہے، لیکن ہمارا رب تو قریب ہے۔ اس کا مطلب جو کہتا ہے کہ دور کی آواز صرف اللہ ہی سن سکتا ہے، وہ پہلے ذرا دیکھ لے بھی تو نے کس کو اللہ بنایا ہوا ہے۔ ہمارا رب تو بہت قریب ہے، تم کس کو رب مان رہے ہو؟ جو تم سے دور ہے، دور کی آواز سنتا ہے۔ ہمارا رب تو شہر سے زیادہ قریب ہے۔ ہاں جسمانی لحاظ سے ہمارے نبی دور ہیں، جسمانی لحاظ، روحانی اعتبار سے تو ہمارے سینوں کے اندر ہے، لیکن جسمانی لحاظ سے دور ہے، اس لیے دور سے نبی کو پکارنا یہ جائز ہے۔ اللہ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے، جب سنتا ہی نہیں ہے تو نبی کو دور سے پکارنا کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا، سمجھا نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا، وہ ہمارے بھائی نے 2-3 دفعہ کہا ہے، اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب نماز شروع ہو تو صفوف متصل ہونی چاہیے، پنکھے کے آگے سب بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر درمیان میں گیپ ہو، آپ پنکھے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا چاہتی ہیں تو جتنا گیپ چھوٹے گا، جو پیچھے کھڑی ہوں گی یا دور کھڑی ہوں گی سب کی سب گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے جب آپ اللہ کی رحمت حاصل کرنے آئی ہیں تو کوشش کیجئے کہ ساتھ ساتھ مل کر پہلے پہلی صف مکمل ہونی چاہیے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں پنکھے دور دور رکھیں، قریب رکھ لیں ایسی تاکہ آپ کی پوری صف میں سامنے اچھی طرح ہوا آئے، انہیں قریب کر لیں، لیکن توڑ کے صف نہ بنائیں، اس میں آپ گناہ گار ہوں گی۔ ہم رحمت حاصل کرنے آئے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ شیطان اپنا حصہ حاصل کر کے چلا جائے۔ امید ہے کہ بہنیں توجہ فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم سب بھائی بہنوں نے درس میں شرکت کی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ اے مالک مولا، تمام حاضرین پر، چاہے وہ ہمارے سامنے ہوں یا دنیا میں کہیں پر بھی انٹرنیٹ کے ساتھ ہم سے جوائن ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما، انہیں درجات کی بلندی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔
تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ذہن کو، قلب کو پاکیزگی عطا فرما، ہر قسم کی گندگیوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اچھے نیک دوست عطا فرما، ہمیں مخلص دوست اور مخلص ماتحت عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، جو ہم رزق حلال کمانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس میں ہمیں ناگہانی آفات سے محفوظ فرما، برکت عطا فرما، دوسروں کو ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، ان چیزوں میں ہمیں دھوکہ دہی سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، کوئی ہمارے ساتھ خیانت نہ کرے، کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے، ہماری غیب سے امداد فرما۔ اے مالک مولا، جو زوجین ہیں انہیں آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق خصوصی طور پہ عطا فرما۔ اپنے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے برا رول ماڈل بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اچھا رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں آپس میں بھی محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب سے دین کا بہت بڑا کام لے لے، اتنا بڑا کام لے لے جو ہمارے تصور میں بھی نہ ہو۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں جو ہمارے بہن بھائی ہماری اکیڈمی کے ساتھ، دین کے کام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے مالا مال فرما، ان کے لیے آخرت کے راستے کو آسان کر دے، دنیا کے راستوں کو آسان کر، جو ناگہانی آفات میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سب پریشانیاں دور کر دے، غیب سے ان کی امداد فرما۔ اے مالک مولا، انہیں بھی ہمیں بھی جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔